بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کب ہوئی تھی۔ 13 رجب حضرت علی کی ولادت کے بارے میں بات کریں گے اور حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں بھی بات کروں گی اور حضرت علی علیہ السلام کے بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ بھی آپ سے بیان کروں گی۔ حضرت علی کا لقب، کنت اور شجرہ نسب۔ حضرت علی علیہ السلام کا نام علی اور لقب حیدر ہے۔ آپ کی کنت ابو الحسن اور ابو التراب ہے۔ حضرت علی کے والد ماجد کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت علی کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے اور آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کے والد ماجد کی جانب سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: علی بن ابو طالب بن ابو المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے یہ ہے: فاطمہ بنت اسد، ہاشم بن عبد مناف بن قصہ۔ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ کے بیٹے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذمہ داری حضرت ابو مطلب کے سپرد ہوئی۔ پھر جب حضرت ابو مطلب کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی کم سن تھے، اس کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کی آغوش میں آ گئے اور 50 برس کی عمر تک ان کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب دائرہ اسلام میں داخل ہوں، اس لیے وہ گئے بگئے آپ کو دعوت اسلام دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ مرض الموت میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کی مالی حالت بھی اچھی نہ تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا اور یوں حضرت عباس نے حضرت جعفر کی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر دعوت اسلام دی۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو مجھے نجات دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تو میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اہل قریش یہ نہ کہیں کہ میں موت کے ڈر سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت ابو طالب وصال فرما گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر والد بزرگوار کی وصال کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق چچا کے سائے سے محروم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو حکم دیا کہ انہیں غسل دو اور کفن کا انتظام کر دو۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور جنازہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، چچا جان، آپ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی اور میرے حق میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سردار قریش حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی کہ وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دو تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو طالب نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم، میرا بھتیجا کبھی جھوٹ
نہیں بولتا۔ حضرت ابو طالب کا وصال 1090 میں ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ اکبر کے وصال کے بعد مشرکین نے مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر بے پناہ ظلم کیے، جس کے نتیجے میں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت ابو مطلب کی بھتیجی تھیں۔ آپ کا نکاح حضرت ابو طالب سے ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بنو ہاشم خاندان کی پہلی خاتون تھی جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بچپن میں ہی نہایت صاف دل کی مالک تھیں۔ آپ کی ان نیک صلتوں کی وجہ سے حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے لیے پسند کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے بچوں سے بھی زیادہ شفقت رکھتی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت تھی۔ آپ نبی کریم اکثر بیشتر حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے۔ ہجرت نبی کے چوتھے یا پانچویں سال مدینہ منورہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے وصال کی خبر ملی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے سرانے کے نزدیک کھڑے ہو کر فرمایا، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ نے خود کو بھوکا رکھ کر مجھے کھلایا اور اپنی ضروریات کو دست پر ڈال کر میری ضرورات کو پورا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارکہ حضرت علی مرتضیٰ کو مرمت فرمائی اور ہدایت کی کہ میری قمیض نے کفن دو۔ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری نے جنت البقیع میں قبر کھودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک میں اتر کر اس کو معطر کیا اور دعا فرمائی، اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرمانا اور اس کی قبر کو وسیع فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر مبارکہ میں اتارا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد وصال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار کو تار روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک کفن کے لیے عنایت فرمائی اور قبر میں اتر کر اسے معطر کیا اور فرمایا، مہربان چاچا ابو طالب کے وصال کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شفقت فرمائی اور میرے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی پیدائش کے بارے میں۔ حضرت علی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 27 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوں آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے منہ میں اپنا لقب ذہن ڈالا اور آپ کا نام علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ یمن میں ایک زید رہتا تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زید کا نام مشرم بن ویب تھا اور یہ زید یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات دعا کیا کرتا تھا، الہی اپنے حرم سے کسی کو بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے فیض یاب ہو سکوں۔ اس زید کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت ابو طالب تجارت کے لیے تشریف لے گئے اور زید سے ملاقات ہوئی۔ زید نے جب آپ کو دیکھا تو نہایت ہی عزت سے پیش ہوا اور پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سا تہامہ؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا مکہ مکرمہ۔ زید نے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا میرا تعلق بنو ہاشم بن عبد المناف سے ہے۔ زید نے جب حضرت ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریف کے خادم کی زیارت
نصیب ہوئی۔ پھر زید نے آپ سے آپ کا نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زید نے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا میرے والد کا نام حضرت ابو مطلب ہے۔ زید نے حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیارہ اس کے منہ سے نکلا، میں نے علمی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابو مطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ اور اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت تقریباً 19 برس کا ہے۔ تو اس زید نے کہا آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولادت بھی ظاہر ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے زید کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زید نے کہا آپ وہ چیزیں چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ زید نے کہا آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ حضرت ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا کریں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ حضرت ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ اس روایت میں حضرت علی کی ولادت ان کی پیدائش سے پہلے پیش گوئی کی گئی ہے۔ اب بات کریں گے حضرت علی کی کنیت یعنی کہ ابو تراب کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت ابو تراب کی وجہ سے تسمیہ کتب سیر میں یوں منقول ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے آپ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ اسی دوران حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی مرتضیٰ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو حضرت علی مسجد کے فرش پر سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ فوراً کھڑے ہوئے، چنانچہ اس دن سے حضرت علی کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی کنیت ابو تراب کے سلسلے میں ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ایک غزوہ کے سفر کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ قیام کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، سرا مٹی آپ کے جسم مبارک پر لگ گئی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے اور یوں میں خواب دے کر فرمایا اے ابو تراب اٹھو۔ چنانچہ حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو تراب، میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے حضرت صالحہ کی اونٹنی کی کونپنوں کو کاٹا اور دوسرا جو تیرے چہرے اور داڑھی کو خون میں ڈبوئے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے اور حضرت علی کے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیرے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دن کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی کنیت ابو تراب مشہور ہو گئی۔ اب بات کروں گی حضرت علی کے قبول اسلام کی۔ حضرت علی مرتضیٰ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابو یعلا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حضرت علی مرتضیٰ اگلے روز یعنی منگل
دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش کر رہے تھے، اسی لیے آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ اکبر کو عبادت میں مصروف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا یہ کیسی عبادت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ پھر حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹے حضرت علی مرتضیٰ کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا جنہوں نے ابھی تک ان سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا تھا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا علی اے میرے فرزند، تمہیں انہوں نے راہ حق کی دعوت دی ہے، تم ان کے ساتھ رہو اور ان کی خدمت کو اپنا شعار بنا لو، ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ جو بات تم سے کہیں گے وہ نیکی اور بھلائی کی بات ہوگی۔ جب حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے والد بزرگوار کی بات سنی تو ان کو اطمینان ہو گیا اور جس بات کا خدشہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب حضرت علی مزید کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی جانثاری کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصے میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔
3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشرح کی یہ آیت نازل فرمائی، جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اے پیغمبر اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ آپ کو سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم لوگ ایمان لائے تو فلاح پاؤ گے، اگر ایمان نہ لائے تو عذاب الہی تم پر نازل ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر قریش غصہ میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تم ابو مطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں نبی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں حضرت ابو مطلب کے تمام بیٹے، حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو طالب اور حضرت ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی ابو المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ عذاب میں ہے۔ اے نبی ابو المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر نبی ابو المطلب نے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطرہ گویا ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں آپ اس وقت بہت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی اس بات کے جواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت حضرت علی مرتضیٰ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ اب بات کروں گی مدینہ کی ہجرت کے بارے میں۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجر کے نازل ہونے کے بعد اعلان تبلیغ اسلام شروع کی تو مشرکین نے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نو مسلم کے خلاف ظلم ستم کا بازار گرم کر دیا۔ مسلمانوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنانے لگے، جس میں ابو جہل سر فہرست تھے، جن کی اسلام میں دشمنی کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام طرح طرح کی اذیتیں برداشت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا اور ہر مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم رہے اور مشرکین مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ مشرکین مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اسلام اور مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ کی شکل میں ایک پناہ گاہ تیار کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحابہ کرام کو دعوت عام دی کہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ اس طرح جکے دیگر بار کئی صحابہ کرام مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ نے ابھی تک مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے
لیے ایک محفوظ پناہ گاہ مدینہ منورہ کی صورت میں ڈھونڈ لیے تو تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، جس میں یہ طے پایا گیا کہ تمام قبائل کا ایک ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باہر اکٹھا ہو اور ایک بار ان پر حملہ کر کے انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کے ناپاک ارادوں کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور انہیں حکم دیا کہ صبح ہوتے لوگوں کی وہ امانتیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں وہ ان کو واپس کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت شروع ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ہجرت کر کے ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ جانے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے بستر پر لیٹ گئے اور چادر اوڑھ لی۔ جب مشرکین مکہ نے رات بھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، لیکن صبح ہونے پر انہیں معلوم ہوا کہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ ناکام ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر نکل چکے ہیں۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے تشریف لائے اور مٹھی بھر مٹی لے کر ان کفار کے منہ پر مارے، جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ تم جن کا انتظار کر رہے وہ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں۔ مشرکین کی اس جماعت میں سے ایک شخص نے گھر کے اندر جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کسی کو سوتے ہوئے پایا۔ جب انہوں نے اندر داخل ہو کر سوئے ہوئے شخص کے اوپر سے چادر اتاری تو حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے جواب دیا، میں یہاں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے لیے موجود ہوں، نہ کہ تمہاری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی تم کر رہے تھے، اسی لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں۔ مشرکین مکہ نے جب حضرت علی مرتضیٰ کا جواب سنا تو شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب سفر ہجرت شروع کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ مدینہ منورہ کے نواح میں واقع ایک قصبے قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سے جا ملے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر میں حضرت علی مرتضیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ حصہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مابین اخوت کا رشتہ قائم کیا تو حضرت علی مرتضیٰ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔